الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمان شریعت کے تابع ہیں، شریعت کا پابند بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی کام شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی کرتا ہے، چاہے ظاہر میں وہ کام بہت ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ کام شریعت سے متصادم ہو رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ کام مردود ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد بہت سارے قراء حضرات یا بہت سارے لوگ آخر میں جب آیت ختم کرتے ہیں یا تلاوت ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صدق اللہ العظیم۔ بات تو بھائی ٹھیک ہے نا کہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے، بظاہر تو بہت خوبصورت بات ہے کہ بھائی چلو جو ہم نے تلاوت کی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے کلام میں شک کرے گا؟ اگر کوئی شک کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین سے بہتر کلام کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے سچی بات کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ رب العالمین سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کے اعتبار سے بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں جب پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یعنی اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ یا دوسری حدیث کے اندر ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے کہ اللہ کی بات سب سے بہترین بات ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن میں اگر کوئی شک کرتا ہے یا کوئی کرے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بالکل سچا اور بالکل حق ہے، اور اس کی جو بات ہے وہ بالکل سچ ہے۔ بظاہر میں کوئی آدمی عمل کرتا ہے، خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن شریعت سے وہاں اگر حکم نہیں آیا ہے، شریعت نے وہاں آرڈر نہیں کیا ہے، تو آدمی نہیں کر سکتا ہے، بالکل نہیں۔ اس لیے شروع میں ہی بتایا کہ ایک مسلمان شریعت کا پابند بنایا گیا ہے، شریعت کے حساب سے وہ عمل کرے گا۔ ہاں، کبھی موقع اور مناسبت کے حساب سے اگر اس طرح سے کہنا پڑ جائے تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن کسی زمانہ کے ساتھ خاص کرنا یا کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا کہ اسی ٹائم میں ہم کہیں گے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ موقع اور مناسبت کے حساب سے کہ کبھی اگر اس طرح سے بولنا پڑ جائے تو بولا جا سکتا ہے، آدمی بول سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، سنن کے اندر، سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے نا کہ عبداللہ ابن بریدہ وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حسن اور حسین دونوں یہ گرتے پڑتے آئے، سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے، گر بھی رہے تھے اور چل بھی رہے تھے، اٹھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور پھر حسنین کو لے کر کے جا کر کے وہاں بیٹھے، اٹھا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا؟ صدق اللہ، اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے۔ کیا سچ کہا اللہ رب العالمین نے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لوگوں کو کیا بتلایا اور کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ فتنہ ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی وجہ سے، حسنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، بات کو آپ نے کاٹ دیا،
بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا۔ یہاں یہ جاننے کی بات ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں فرمایا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان کبھی کبھار فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے نا۔ تو اس طرح سے اگر کبھی موقع مناسبت کے حساب سے آدمی کو کہنا پڑ جائے تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن ایک رسم بنا لے، ایک رواج بنا لے اور یہ کہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یہ عمل ہونا چاہیے اور یہ الفاظ کہے جانے چاہیے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ صحابہ نے کیا؟ اٹھائے صحیح بخاری اور مسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، کہ میں دوسرے سے سننے کو پسند فرماتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں تم سے، تم سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے سورہ نساء کی شروع کی، سورہ نساء سے اس نے شروع کی شروعات سے، پھر جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں آپ غور کریں کہ جب یہاں پہنچے عبداللہ بن مسعود فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر امت سے گواہ لائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے، آپ کو گواہ ہونا ہوگا۔ یہاں بڑی فخر کی بات سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام جو رتبہ دیا ہے رب العالمین نے، کیا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یہاں جب پہنچے عبداللہ بن مسعود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امسک، رک جاؤ بس۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو جاری تھے۔ انسان کبھی خوشی سے بھی روتا ہے، کبھی غمی سے بھی روتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی فخر کی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آپ کو جو رب العالمین نے جو رتبہ جو مقام دیا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ رک جاؤ، امسک، رک جاؤ یہاں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ صدق اللہ العظیم، کہ اللہ نے سچ کہا ہے؟ اور پھر عبداللہ بن مسعود کو آپ لے لیں کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا کہ صدق اللہ العظیم، کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے۔ گویا کہ یہ عمل اگر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا ابو داؤد وغیرہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین، کی المہدیین من بعدی، کی میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو ہے اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور مضبوطی سے پکڑے رہنا، داڑھوں سے پکڑ کر کے مضبوطی سے، مراد یہ ہے کہ تھامے رہنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اب صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جو صحابہ کی جو زندگی ہے نا اس کو دیکھیں، یا تابعین یا تابعین اعظام کی زندگی کو دیکھیں آپ، کیا وہ سب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اس طرح سے کرتے تھے لاسٹ میں؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مستحسن عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بہتر عمل ہے تو بہتر عمل کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتلا دینا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین جو کہ خالق کائنات ہے،
آخری رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دینا چاہیے تھا کہ آپ اپنی امت سے بتلا دیں کہ یہ عمل یہ مستحسن عمل ہے، لہٰذا یہاں آپ کریں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا قل صدق اللہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل صدق اللہ، کہ کہو کہ اللہ نے سچ کہا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، وہ بالکل یکسو تھے، ہے نا، مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں لوگ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل صدق اللہ، اس پر کہتے تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے صدق اللہ کہا تو کہا، آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں لاسٹ میں آپ صدق اللہ العظیم کہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑے۔ آپ اللہ رب العالمین نے وہاں حکم دیا ہے نا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ یہ سب میرے بھائی یہ بات کی پیداوار ہے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مردود ہے، یہ بدعت ہے، سنت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ بدعت ہے۔ تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس حساب سے کرنا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے، سنت سمجھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بدعت ہے جو کہ مردود ہے اسلام کے اندر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے عمل لوگ کرتے ہیں، بہت سارے عمل کرتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر کے لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، جز سمجھ لیتے ہیں۔ اب دیکھ لے ابھی جو لوگ اذان کے ٹائم میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس طرح سے اس کو مشہور کر دیا گیا ہے کہ لوگ اب ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح سے کہتے ہیں نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب خود ساختہ ہے، یہ بڑھایا ہوا ہے۔ تو دین میں دخل اندازی کرنا اور کہیں نیا طریقہ ایجاد کرنا، کسی خاص ٹائم میں وہاں کرنا جہاں کے پروف اور ثبوت نہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بدعت میں آتا ہے، اس کو بدعت کہیں گے۔ اس لیے ایک انسان کو رکنا چاہیے، اس لیے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں۔ قل اللہ سے لوگ کہتے اللہ اللہ کا نعرہ لگا، ہو کرو، اللہ کرو، اس طرح سے لوگ کرتے کرتے اب اس کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے، اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، جبکہ عبادات کے معاملے میں کیا ہے کہ عبادت یہ توقیفی ہے، جب تک آپ کے پاس پروف نہ آ جائے، ثبوت نہ آ جائے، آپ نہیں کر سکتے ہیں وہاں۔ ہاں جو عام حالات کی بات ہے، جہاں ذکر و اذکار کی بات ہے، آپ پڑھیں، کہیں، لیکن آپ کسی زمانے کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ اگر وہی خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے پروف ثبوت چاہیے کہ بھائی آپ یہ جو عمل کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو یہ جو صدق اللہ العظیم کہا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے، اور بعض قاریوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اسلام میں اس جملے کو کہنے کے سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اسلام نے جہاں ہمیں رکنے کو کہا وہیں رک جائے، جہاں کھڑے ہونے کو کہا وہاں ہم کھڑا ہو جائے۔ اسلام نے قرآن کریم کی تلاوت ختم ہونے پر یہ حکم نہیں دیا ہے کہ آپ وہاں تصدیق کریں کہ صدق اللہ العظیم، ایسا نہیں آیا ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔